مقامات کو زندہ رکھنے والے ممالک کی فہرست میں چین دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یونیسکو کے مطابق چین میں 53 مقامات ایسے ہیں جو صدیوں پرانے ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں۔ انہی صدیوں پرانے مقامات میں ایک شہر ممنوعہ یا فاربڈن سٹی بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے چین کے اس شہر کے بارے میں جہاں کی سیر کرنا 600 سال تک ممنوع رہا، کیونکہ اس شہر میں دنیا کا سب سے بڑا محل قائم ہے جو صرف ایک بادشاہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے 10 لاکھ مزدوروں نے مل کر بنایا تھا۔ اس بادشاہ کا نام زوڈی تھا اور یہ چین کی منگ سلطنت کا چشم و چراغ تھا، اور اس کا بنایا ہوا یہ محل قنگ سلطنت تک تقریباً 600 سال تک حکمران خاندان کی ملکیت رہا، لیکن سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ محل چینی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ شہر بیجنگ کے بالکل وسط میں قائم کیا گیا ہے، جس میں 980 بڑی عمارات اور 1000 پرتعیش کمرے موجود ہیں۔ زوڈی کا شمار چین کے چند طاقتور ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے، جس کا خاندان 600 سال تک چین پر حکمرانی کرتا رہا، لیکن زوڈی کو اس کی رعایا حکمران سے زیادہ خدا مانتی تھی، جو ان کے مطابق اپنی رعایا اور درباریوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ زوڈی کو چین کے لوگ جنت کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ زوڈی نے دنیا کا یہ سب سے بڑا محل چنگیز خان کے پوتے قبلائے خان کا بیجنگ میں قدیم محل مسمار کر کے بنوایا تھا۔ نانجنگ میں منگولوں کے پے در پے حملوں سے تنگ آ کر کنگ زوڈی نے نانجنگ چھوڑنے اور بیجنگ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1406 میں زوڈی اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سمیت بیجنگ منتقل ہوا۔ بیجنگ میں قبلائے خان کا ایک محل شہر کے عین درمیان میں موجود دیکھ کر زوڈی نے یہیں رہائش کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ قبلائے خان کا محل مسمار کر کے نیا شہر آباد کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے 1407 میں پرانے محل کو ریزہ ریزہ کر کے اسی کی باقیات پر نئے محل کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ 1000 کمروں پر مشتمل عالیشان محل کی تیاری کے لیے چین بھر سے 10 لاکھ انتہائی ماہر اور جوان مزدور اکٹھے کیے گئے، جنہوں نے مسلسل 14 سال کی انتھک محنت کے بعد کنگ زوڈی کے خواب کو فن تعمیر کے اس شاہکار کی صورت میں حقیقت کا روپ دیا۔ 1421 میں اس محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو بادشاہ کے حکم پر اس کے گرد اونچی اور مضبوط 4 دیواری قائم کر کے اسے فاربڈن سٹی یعنی شہر ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ اس شہر کے اندر قائم ایک الگ شہر ہے جس میں 100 فٹ بال گراؤنڈ بآسانی سما سکتے ہیں۔ آپ کو پورا محل دیکھنے کے لیے کم سے کم 2 دن درکار ہوتے ہیں۔ کاریگروں کی مہارت اور فن تعمیر پر عبور دیکھ کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ اس شہر ممنوعہ میں رائل فیملی کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، البتہ نئے سال کی تقریب کے لیے شہری اس شہر میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ غلطی سے بھی شہر میں داخل ہونے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر تھی۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے 10 سال تک لکڑی اور سنگ مرمر جمع کیا جاتا رہا۔ 300 ٹن وزنی سنگ مرمر کے پتھروں کو چین کے کونے کونے سے گھوڑا گاڑیوں کے ذریعے بیجنگ لایا گیا۔ لکڑی اور پتھر جمع کر کے نیا شہر آباد کرنے والے تمام مزدوروں کے ناموں کی فہرست آج بھی محل میں موجود ہے۔ کنگ زوڈی کے لیے اس شہر میں کئی تخت بھی بنائے گئے ہیں جن میں زیادہ تر سونے سے بنے ہوئے ہیں اور آج بھی محل میں موجود ہیں۔ ان تختوں پر ڈریگن بنائے گئے ہیں جو کہ چین میں طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ڈریگن در حقیقت محل میں ہر جگہ کندہ اور تعمیر ہیں۔ اگر آپ محل میں کہیں بھی چلے جائیں تو یہ ڈریگن آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ رائل فیملی کے کپڑوں اور برتنوں پر بھی ڈریگنز کی تصاویر موجود ہیں۔ محل میں ڈریگن نما 1000 پرنالے بھی بنائے گئے ہیں جو بارش کے پانی کی نکاسی کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ فرضی جانور حقیقت میں یہاں موجود ہوں۔ فاربڈن سٹی میں داخل ہونے کے لیے 3 مرکزی دروازے ہیں جن میں سب سے بڑے دروازے کی لمبائی 12 منزلہ عمارت سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے عام دروازہ تیانم دروازہ ہے جو سیاحوں کے لیے روز کھلتا ہے۔ بادشاہ زوڈی رات کے 3 بجے دربار لگانے کا عادی تھا اور درباری اسی تیانم دروازے سے داخل ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچتے تھے۔ انہیں ملکی حالات اور مسائل سے آگاہ کرتے تھے۔ دربار کے دوران کھانسنے اور آپس میں باتیں کرنے پر اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ محل میں رائل فیملی کی خواتین کے لیے بھی انتہائی خوبصورت مقام قائم کیا گیا ہے۔
رہائش کے لیے 12 وسیع و عریض کمرے ہیں جن میں بادشاہ کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ خواتین ملازمائیں بھی ان کمروں کے قریب نہیں پھٹک سکتی تھیں۔ کنگ زوڈی سمیت اس کے خاندان کے تمام بادشاہوں کی کئی بیگمات اور بچے ہوا کرتے تھے۔ 17ویں سنچری کے بادشاہ کنگ لوئی کی 13 سے 17 سال کے درمیان کی سب سے زیادہ 38 بیگمات تھیں۔ کنگ لوئی 60 سال تک چین پر حکمران رہا۔ اس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد آسمانی بجلی گرنے سے محل میں شدید آگ لگی اور محل کا ایک بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا، جسے بعد میں پورے ملک سے ماہر کاریگر منگوا کر دوبارہ تعمیر کروا دیا گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں چین میں انقلاب کے بعد شہر ممنوع اب مزید ممنوع نہیں رہا اور اسے عجائب گھر بنا دیا گیا، اور شہر کی تعمیر کے 600 سال مکمل ہونے پر اسے عوام کی سیر و تفریح کے لیے کھول دیا گیا۔ یونیسکو نے اس محل کو دنیا کا قدیم ترین ثقافتی اسٹرکچر قرار دیا ہے اور اب ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے سالانہ 80 لاکھ سیاح اس قدیم شہر کی سیر کے لیے بیجنگ آتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔